اچھا، پانچواں الزام ان کا یہ ہے کہ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم. کہتے ہیں قادیانی تحریف یہ ہے، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم. الجز نمبر 10 سورہ توبہ حقیقت الوحی. مرزا قادیانی نے یدخلہ اپنی طرف سے داخل کیا اور فإن لہ نار جہنم کو خارج کر دیا. اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے، مولوی صاحب تو کہتے تھے کوئی مقصد اپنا حاصل ہو رہا ہے، کوئی نبوت کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو ان لہ نار جہنم اور یدخلہ میں مضمون کا کیا فرق پڑا ہے؟ ایک لکھنے والا کس غرض سے اس کو بدل رہا ہے؟ کوئی عقل کرتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں کہ یہ لازماً کتاب کتابت ہے، ورنہ کیا مقصد حاصل ہوا اس کا؟ اچھا، یہ بھی لیکن ترجمہ میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے ہیں وہاں جہنم کا لفظ نہیں رکھا، یہ بھی اعتراض تھا نا ان کا. جی، یدخلہ نارن کا لفظ ہٹا دیا ہے، کہتے وہ تو ہے، یدخلہ داخل کر دیا، اصل میں نہیں میں یہ کہتا ہوں فإن لہ نار جہنم کی بجائے یدخلہ نارن کر دیا ہے. لیکن جہاں ترجمہ لکھا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے وہاں جہنم ہی لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے صحیح لکھا تھا، کاتب سے غلطی ہوئی ہے. کیونکہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام کے ذہن میں نارن کا لفظ ہی ہوتا تو آپ آگ ترجمہ کرتے، لیکن جہنم کا لفظ ذہن میں ہے، وہی لکھا ہوا ہے. وہ جیسے کئی تو ہمارے کاتب تو بڑے بڑے کرتب دکھاتے ہیں، وہ تو ہر روز کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں اپنی طرف سے. اس زمانے کے کاتبوں کا بھی یہی حال تھا. چنانچہ آپ نے ترجمہ لکھا ہے جہنم، بس تحریف قرار دینا جس نے خود اپنے ترجمے کو میں درست بات لکھی ہے وہ ظلم، ان کا اپنا ظلم ہے اور تحریف ہے. اس کا ترجمہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ کتاب یہ دیکھیں، یہاں سے یہ آیت لی گئی ہے، یہ سبز نشان بھی ظاہر کر رہا ہے، اور یہ نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کے، یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا؟ جو اصل عبارت ہے، اصل آیت ہے، اس کا لفظی ترجمہ بالکل بین یہی ہے. اس لیے اس کو تحریف قرار دینا جہاں ترجمہ گواہ ہے کہ تحریف نہیں ہے، یہ ان مولوی صاحبان کی تحریف ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی نہیں. آگے چھٹی آیت ہے. ان لہ نار جہنم کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ڈالے گا کہ لفظ اپنی طرف سے دے دیے. تو اس ترجمے میں یہ تو عام رواج ہے کہ اصل مفہوم کو کوئی انسان ان لفظوں میں بیان کرتا ہے، ان لفظوں میں بیان کرتا ہے، مقصد وہی ہے. تحریف تو ہوتی ہے جو یا لفظوں کو عمدن تبدیل کرے اور کوئی بدنیت ہی شامل ہو، یا ترجمہ ایسا کرے جو اس ترجمے سے مطابقت نہ رکھتا ہو. بس وہ جو لفظی تبدیلی یہاں دکھائی دیتی ہے ترجمے کی، وہ بھی ہرگز تحریف نہیں. ایسے ترجموں کے فرق تو اتنے زیادہ ہیں کہ قرآن کریم کے کوئی دو ترجمے اٹھا کر دیکھ لیں، ایک ہی آیت کو مضمون وہی رکھتے ہیں دوست لکھنے والے، مگر اپنی اپنی زبان ہے، اپنی اپنی طرز ہے. کوئی ایک طرح بیان کر دیتا ہے، کوئی دوسری طرح بیان کر دیتا ہے.